اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی، اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حیضہ۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا نام ہے، مگر فی الحقیقت اس کی تباہ کاریوں سے اللہ بچائے۔ اس خوفناک بیماری کا جب بھی حملہ ہوتا ہے تو پھر سینکڑوں گھر تباہ و برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ چند دنوں میں گھر کی خوشیوں کو ماتم میں بدل دیتی ہے۔ ایسی قیمتی جانوں کو چن چن کر اپنا ہدف بناتی ہے کہ پھر ان کی تلافی ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ جب یہ بیماری کا حملہ ہوتا ہے، جب یہ بیماری پھیلتی ہے تو ایسی جانیں چلی جاتی ہیں جو اپنے علم اور فضل میں کمال رکھتے تھے، جن کی معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت تھی، جو بہت زیادہ علم والے تھے۔ ایسی جانیں جب چلی جاتی ہیں اس بیماری کے حملے سے، وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہو کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو پھر افسوس کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلے کے زمانے میں جب یہ حیضہ پھیلتا تھا تو پورے گاؤں کے گاؤں کو تباہ کر دیتا تھا۔ پورے گاؤں کے گاؤں جو ہے پھر وہ اجڑ جاتے تھے۔ گاؤں خالی کر کے لوگ جو ہے وہ دور دراز علاقوں میں چلے جاتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیماری کی چپیٹ میں ہم بھی آ جائیں۔ یہ ایک وبا کی طرح پھیلتی تھی، اور ہم نے خود بھی دیکھا، ہم کئی جگہ پر گئے ایسے گاؤں میں جہاں پتہ یہ لگا کہ ہم نے پوچھا ارے یہ ٹوٹے پھوٹے گھر کیسے ہیں، یہ کھنڈرات کیسے پڑے ہوئے ہیں؟ تو بزرگوں نے بتایا کہ یہ اس وقت کے کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں جب حیضہ پھیلا تھا، تو یہاں پر سے لوگ جو ہے وہ گاؤں خالی کر کے چلے گئے تھے۔ یعنی یہ بیماری تباہ و برباد کر دینے والی ہے، بسے بسائے گھر کو اجاڑ دینے والی ہے۔ اس بیماری کے اندر ہر سال سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں۔ یہ بیماری زیادہ تر گرمی کے وقت میں، مئی جون کے مہینوں میں زیادہ تر ہوتی ہے، اور یہ وبا پھیلتی ہے۔ تو اس بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر، اور اگر اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں تب بھی ہمارا یہ جو نسخہ ہے، آپ انشاءاللہ ایسے وقت میں جب استعمال کرو گے تو یہ فوراً جو ہے آپ کو طبی امداد پہنچانے کا کام کرے گا۔ اور اگر اس موسم میں جب بیماری پھیل رہی ہو، اگر آپ اس دوا کا استعمال کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ اس حیضے جیسی بیماری سے بچ جائیں گے، آپ اس وبا کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور اگر آپ مبتلا ہو چکے ہیں تو اس دوا کا استعمال کرنے سے انشاءاللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ آپ نے لینا ہے پودینہ تازہ 50 گرام، سونف 10 گرام، اجوائن 10 گرام، مرچ سرخ 10 گرام۔ یہی مرچ جو ہمارے گھر میں استعمال کرتے ہیں، آپ نے یہ لال والی ثابت مرچ لینی ہے 10 گرام۔ لال الائچی یعنی بڑی الائچی 5 عدد، اور 2 کلو پانی۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے جو ہے 2 کلو پانی کے اندر ڈال کر اور اچھے سے پکانا ہے۔ اس کو اتنا پکائیے، اتنا ابالیے کہ آدھا کلو پانی جو ہے جل جائے۔ جب یہ 1.5 کلو پانی باقی رہے تو آپ اس کو جو ہے اتار لیجئے، اور چھان کر اس کو بوتلوں میں بھر لیں، اور اس کے اندر نمک ملا لیں حسب ضرورت۔ جتنا آپ کو ضرورت ہو، پانی تھوڑا نمکین ہو جائے، اتنا آپ اس کے اندر نمک ملا لیں۔ بس آپ کا نسخہ جو ہے یہ اکسیر حیضہ تیار ہو چکا۔ یہ بہترین اور لاجواب جو ہے آپ کی دوا تیار ہو گئی۔ یہ الحمدللہ ایسی دوا تیار ہو گئی کہ جب یہ وبا پھیلی ہو اس وقت آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کی چپیٹ سے بچ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اور اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو اس دوا کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے نجات حاصل ہوگی۔ طریقہ استعمال اس کا کیا ہے؟ جو بڑے لوگ ہیں ان کو تو 2 سے 3 چمچ، 2 چمچ سے 3 چمچ آپ نے جو ہے صبح دوپہر شام استعمال کرنی ہے۔ اور جو بچے ہیں، اگر 10 سال کا بچہ ہے تو 1 چمچ صبح شام دے دیں، اور اگر اس سے چھوٹا ہے تو جو ہے آدھا چمچ صبح شام دے دیں۔ عمر کے لحاظ سے آپ اس کو جو ہے اپنا گھٹا بڑھا سکتے ہیں۔ شدت زیادہ ہو، پریشانی زیادہ ہو تو 3 بار بھی دے سکتے ہیں، ورنہ دن میں 2 بار بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اس حیضے جیسی بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔
یہ نسخہ بہت بہتر اور بہت مفید یہ نسخہ ہے۔ جب وبا پھیلے تو یہ دوا بنا کر اپنے گھر کے اندر آپ احتیاطی طور سے رکھ لیں اور اس کو ضرورت پر استعمال کریں۔ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اپنے ذاتی تجربات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور مجھے میری محنت کا دونوں جہاں میں ثمرہ عطا فرمائے۔